اگر انسان فکر رکھنے والا ہو، اگر انسان تدبر کرنے والا ہو، تفکر کرنے والا ہو، تو پھر وہ تشکر کی منزل تک پہنچتا ہے، شکر پروردگار بجا لاتا ہے ان احسانات پہ کہ انسان کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے، مگر ان کا ذکر کر کے کہ جو صلاحیتوں کو پیدا کرنے کا منبع ہیں، جو وہ ہیں کہ جو سورس آف انسپریشن ہیں، ان سے جب ہم اپنا تعلق استوار کر لیتے ہیں تو اس محبت کے صدقے میں پروردگار ہمیں بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ جو خوبصورت تعلق ہے، اس کی طرف اگر ہم توجہ دیں اور اس حدت کو محسوس کریں تو ہم پھر محسوس کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا وقت کا امام ہے اس سے بھی ہمارا اسی طرح تعلق ہے، وہ بھی ایک زندہ جیتا جاگتا امام ہے کہ جو آسمانوں میں نہیں ہے، جو آسمانوں میں نہیں ہے۔ عیسیٰ کو آسمانوں میں اٹھایا گیا، وہ آسمانوں میں ہے، مگر ہمارے جو 12ویں امام ہیں وہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ آج کے زمانے سے، اس دور سے، اس وقت سے، اس ساعت سے ان کا تعلق ہے، وہ جیتا جاگتا معجزہ ہیں، اور ان سے ہمارا تعلق ہے، وہ اسی دور میں زندہ ہیں، اسی دنیا میں موجود ہیں۔ تو آپ جب ان حقیقتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو درک کرتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں، تو پھر کتنا ایک خوشگوار احساس، کتنی ایک بھرپور توانائی ایک مومن محسوس کرتا ہے کہ ہمارا امام ہم سے قریب ہے، ہمارا امام ہم سے قریب ہے، ہمارے اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو سوچ ہے وہ ہم سوچتے بعد میں ہیں، اس کا مشاہدہ معصوم پہلے کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، وہ جانتے ہیں ہماری فکروں میں کیا ہے۔ تو جب ہم اس طاقت کا احساس کر لیں، اس بھرپور توانائی کا احساس کر لیں کہ جو ہمیں امام کے وجود کی معرفت حاصل کرنے سے، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تفکر و تدبر کرنے سے جو حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں ہم کتنے زیادہ سیلف کانشیس ہو جائیں گے اپنے اعمال کے بارے میں، کتنا زیادہ فکر کرنے لگیں گے تزکیہ نفس کے متعلق۔